वेलकम टू एमएफसी रिएक्शंस। मैं हूं मोहम्मद फहीम आपके साथ, और आज हम एक रिलेटेड सब्जेक्ट जो रमजान से रिलेटेड है और जिसका रमजान में मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत महत्व है, जिस नमाज को लोग तरावी के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में बयान कर रहे हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब। लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी, काफी मेल्स मुझको रिसीव हुए, जिसमें लोगों ने मेरे को कहा कि रमजान से मुतालिक जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो मेरे पास आ रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूं एक के बाद एक सबके बारे में रिएक्शन कर सकूं। तो मुझे लगा कि ये रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो मैंने इसको चुना, और मैं आज इसका जो टाइटल है वो बिल्कुल रिलेटेड है, रमजान से रिलेटेड है, और वो नमाज तरावीह कितनी पढ़नी चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब लेटेस्ट बयान, ये इसका टॉपिक है, और देखते हैं वीडियो में मौलाना तारिक जमील क्या इसमें हमें इसके बारे में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3। अल्लाह ने हमें एक नमाज अता फरमा दी जिसको हम आज सलातुत तरावी कहते हैं। मेरे नबी के ज़माने में इसे क़यामुल लैल कहा जाता था। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है ना, जिससे 8 रकात वाले हजरात इस्तेदलाल करते हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में, इसको इमाम बुखारी ने क़यामुल लैल का ही उन्वान दिया है, आपने 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी। एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि आपने 3 दिन पढ़ाई नमाज, ये तो सही रिवायत है। कितनी रकात पढ़ाई? तो एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि 20 रकात पढ़ाई। अच्छा, ज़ईफ़ रिवायत से इबादत साबित नहीं हो सकती हुक्म शरई। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको, अब मेरे नबी के दौर में 3 दिन के बाद आप तो आए नहीं कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, तो सहाबा अपने तौर पर कुरान सुनते थे टोलियों में। सिद्दीकी दौर में 2 साल वो फितनों में गुज़रा, तो उसमें भी इसी तरह चला कि टोलियों में होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में हुकूमत मजबूत हो गई, ताकतवर हो गए, तो इब्तदाई सालों में नहीं, चंद सालों के बाद अब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो लोग इस तरह, कोई 4 इधर 4 इधर, 5 इधर, 10 इधर, 20 इधर, तो कहने लगे इनको एक इमाम पे जमा कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आपने सब को इकट्ठा किया और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया, और सबको एक नमाज पे जमा करके 20 रकात का हुक्म अता फरमाया। तो हज़रत उमर का ये अमल उस हदीस को मजबूत कर देता है कि चूँकि मेरे नबी ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन मिन बअदी, कि मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर मजबूती से अमल करना। तो हज़रत उमर का जो 20 रकात तय करना है, अगर उनका अपना इज्तिहाद है तो भी हमारे लिए अमल के लिए काफ़ी है, और अगर उनको ये याद है कि मेरे नबी ने 20 पढ़ी थी तो और ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल जो 8 पढ़ता है, हमारा उस पर भी कोई एतराज़ नहीं, चूँकि वो भी हदीस के साथ बात करता है, और बाकी पूरी उम्मत 20 पढ़ती है, उन पर भी एतराज़ नहीं। मैं एक जगह से गुज़र रहा था, नमाज का वक्त हो गया, अहले हदीस की मस्जिद थी, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने चला गया, तो एक बहुत बड़ा इश्तिहार लिखा हुआ था, 20 तरावी साबित करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। कि 20 तरावी, सैकड़ों साल से उम्मत का अमल 20 तरावी आ रहा है। तरावी का नाम जो पढ़ा, मुझे यूँ लगता है कि अहले मक्का, यानी अहले मक्का जो थे ना, वो 4 तरावी पढ़ के एक तवाफ़ करते थे, तो वो आराम के लिए होता, तरवीहा, आराम, थोड़ी देर का आराम। तो 4 तरावी के बाद एक तवाफ़ करते थे, वो छोटा सा तवाफ़ 10 मिनट में ख़त्म हो जाता था, और फिर 4 तरावी पढ़ते थे, फिर तवाफ़ करते थे, फिर 4 पढ़ते थे, फिर तवाफ़ करते थे। ये सहाबा के थोड़े बाद के दौर की बात। तो मदीने वालों को पता चला कि मक्के वाले तो ये करते हैं, वो कहने लगे असा की करिए। उन्होंने कहा असी 40 तरावी पढ़ेंगे, 40 रकात। वो 40 रकात पढ़ते थे। तो नवाफिल में कोई सख्ती नहीं कि भाई 8 से ज़्यादा नहीं पढ़नी, बिदत हो जाएगी, और 20 पढ़ना बिदत है, ये सब जहालत की बात है। और ये 8 पढ़ रहे हैं, ये गलत है, ये भी हमाकत की बात है।
جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک 1 سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات ہے کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے 1 دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے 1 دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔
آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا کہ تراویح کیا ہوتی ہے اور تراویح میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں، اور کب سے حضرت عمر کے دور سے کس طرح اس کو ایک جماعت کی شکل دے دی گئی، اور ضعیف روایت کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ تو مجھے آپ کو کافی انفارمیشن ان کی ویڈیو سے ملی ہوگی، تو اس کو ان کا جو اوریجنل لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہم کو جس ویڈیو پر آپ ریئیکشن چاہتے ہیں اس کا لنک یا تو ہم کو میل لکھ دیجئے یا کمنٹ باکس میں ہم کو بتا دیجئے کہ یا کوئی اور مولانا کے بارے میں یا کسی اور ویڈیو کے بارے میں جس میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نعت پاک ہو یا کوئی دوسرے مولانا صاحب کے بارے میں، تو وہ آپ ہم کو میل لکھ سکتے ہیں، تو ہم اس ویڈیو پر ریئیکشن کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے بائے، خدا حافظ، جے ہند۔